صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دے دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ روى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر۔ کتنے بجے تک پڑھنا؟ صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بھائی ٹائمنگ کیا ہے؟ رازق بھائی کب تک، کتنے بجے جماعت کھڑی کرنا ہے؟ ہاں 1:45 کا ٹائم ہے، بہت لمبا نا، تو 1:35 پہ سنت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب لوگ آمین کہو۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، بولو آمین۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، بولو آمین۔ اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور خاص کر کے اس وقت جو حالات ہے دعا کریں اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ میرے پیارو، آج کا جو جمعہ ہے نا بہت پیارا جمعہ ہے، کیونکہ گزشتہ کل ربیع الاول مکمل اور آج ربیع الاخر شروع ہو گیا۔ ربیع الاول مکمل یعنی اسلام کی پہلی بہار مکمل، اور ربیع الاخر اسلام کی دوسری بہار ہمارے سامنے آئی ہے۔ کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ربیع الاول مہینہ جو مکمل ہو گیا وہ ہمارے نبی کا آنا بھی، اور بولو ہمارے نبی کا، آواز نہیں آ رہی، ہمارے نبی کا آنا بھی اور ہمارے نبی کا، اور اللہ کی قسم ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک اور ہمارے نبی کا جانا بھی مبارک۔ خود ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آنا بھی تمہارے لیے بہتر اور میرا جانا بھی تمہارے لیے بہتر۔ تو ربیع الاول مکمل ہو گیا، جس میں ہمارے نبی کا آنا بھی اور ہمارے نبی کا جانا بھی، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب جو مہینہ آیا ربیع الاخر، یہ غوث پاک کا مہینہ، بولو کس کا مہینہ؟ غوث پاک کا مہینہ، کیونکہ اسی مہینے میں پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر بولو جیلانی، ان کا وصال مبارک اسی مہینے میں ہوا۔ تو یہ ایک عجب چیز ہے کہ جو مہینہ گزر گیا وہ نبیوں کے نبی کا مہینہ، اور جو سامنے آیا وہ ولیوں کے ولی کا مہینہ۔ آج کا جمعہ اتنا مبارک ہے کہ اس طرف نظر کرے تو نبیوں کے نبی والا مہینہ تھا، آج اپنی طرف نظر کرے تو ولیوں کے ولی والا مہینہ ہے۔ دعا کرو اللہ نبی اور ولی کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہوئے۔ تو یہ ربیع الاخر، یہ غوث پاک کا مہینہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مہینہ۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج ہم کو اس وقت ہم جمع ہے، کیا کام کرنا ہے؟ آدھا گھنٹے سے زیادہ کچھ ہمارے پاس وقت ہے، 5 منٹ پیچھے ہے، تو مطلب اس پر کب تک چلنا میرے کو؟
30 तक चलना है। तो आधा घंटा तो है ही ना, आधा घंटा है, उसमें हमको क्या करना? कौन कौन तैयार है? बोलो अमल करेंगे। एक बार हाथ ऊपर कर दे, बोलो अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इतना प्यारा महीना आया है, हम सब अमल करेंगे। सबसे पहली चीज मेरे दोस्तों, जितना मजमा बैठा है ना, हम इरादा कर ले और यकीन बना ले, करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा साथ में बोलेगा, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। ये जो हम बैठे हैं या जो मैं बोल रहा हूं, ये सब कराने वाला कौन? अल्लाह। सब कुछ, बोलो सब कुछ करने धरने वाला कौन? ये हम बाहर जो दरख्त देखते हैं ना, दरख्त देखते हैं तो कभी कभी हम रास्ते से गुजरते तो कोई पत्ता गिरा हुआ होता है। वो जो दरख्त का पत्ता गिरा हुआ है ना, वो भी कुरान करीम में लिखा है कि ये पत्ता गिरा नहीं, पहले अल्लाह से इजाजत लेता है, फिर अपनी जगह से नीचे आता है। जिसको अल्लाह ने फरमाया, वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़ वला रतबिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, एक पत्ते को भी गिरना हो तो किसकी परमिशन लेना है? नहीं, साथ में बोलो ना, किसकी परमिशन लेना? अल्लाह की जात इतनी बड़ी है। एक मर्तबा हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु आए। कौन आए? हजरत, साथ में बोलो ना, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु आए और कहा, अल्लाह के रसूल, ये सूरज, ये सन, ये आसमान पर जो सूरज है, आफताब है, ये चमकता है, दमकता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सबको मालूम है कि आज सूरज आता है तो गर्मी होती है और अच्छा लगता है। हजरत जाबिर ने फरमाया, मेरा ये सवाल नहीं है, सवाल ये कि सूरज डूबता है। भाई शाम होती है तो बोलो सूरज डूब जाता है, तो ये कहाँ जाता है? यानी रोजाना आता है, गर्मी होती है, बागों में फल और फ्रूट आते हैं, लेकिन ये शाम को डूबता है, तो ये कहाँ जाता है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना प्यारा जवाब दिया, इतना प्यारा जवाब दिया। क्या फरमाया? हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर, ये सूरज जो हमारी नजर में डूबता है, ये हकीकत में डूबता नहीं है, ये अल्लाह के अर्श के पास जाता है। बोलो किसके पास जाता? अल्लाह के अर्श के पास जाता है। वहां जाकर सजदा करता है और पूछता है कि कल मुझे आना है या नहीं आना है। यानी सूरज रोजाना अल्लाह के अर्श के पास सजदा करे और अल्लाह से परमिशन लेता, मुझे कल आना है या नहीं आना। अल्लाह फरमाते, मशरिक से आजा, मगरिब में चला जा। जिस दिन अल्लाह कहेंगे, ए सूरज आज मगरिब से निकलना है, वही दिन हमारा कयामत का दिन होगा। इसलिए मेरे प्यारो, सब कुछ करने धरने वाला कौन? और ये जो सूरज वाली बात मैंने बताई ना, ये सूरह यासीन में, अरे बोलो कहाँ पढ़, सूरह पढ़ेंगे, सूरह यासीन तो पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आदा कल उर्जुनिल क़दीम। तो पूरा मजमा साथ में बोलेगा ना, करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही। हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह। हमें पिलाने वाला कौन? अल्लाह। या आफताब व महताब को लाने वाला कौन? अल्लाह। रात को दिन में, दिन को रात में बदलने वाला कौन? अल्लाह। जिंदे को मुर्दा, फिर मुर्दे को जिंदा करने वाला कौन? तो आज ये महीने की शुरुआत में सबसे पहले हमें अपना अकीदा मजबूत करना है। करने धरने वाला कौन? ये जो जिनका मैंने नाम लिया, गौस पाक, सुना है आप लोगों ने? नाम सुना है? पिदाने आलिम रब्बानी फैज़ सुबहानी, बोलो शेख अब्दुल कादिर। इन्होंने बगदाद की जामा मस्जिद, बगदाद जामा मस्जिद, आखिरी नमाज ईशा की पढ़ाई। आखिरी नमाज कौन सी पढ़ाई? मुसल्ले पर इमाम थे, आखिरी नमाज ईशा की पढ़ाई। अच्छा, ईशा की नमाज पढ़ाई, सुन्नत और नवाफिल से फारिग हुए। आप तो इमाम थे बगदाद की जामा मस्जिद के। जैसे आप फारिग हो गए, आपने पूछा, अब मेरे बड़े बेटे अब्दुल वहाब कहाँ है? इनके बड़े बेटे का नाम अब्दुल वहाब। कहा मेरे बड़े बेटे अब्दुल वहाब कहाँ है? तो किसी ने बताया कि अभी अभी वो घर पर गए हैं, उन्होंने आपके पीछे ही नमाज पढ़ी है, अभी अभी घर पर गए। कहा जितना जल्दी होए मेरे बड़े बेटे अब्दुल वहाब को बुलाओ। जब अब्दुल वहाब आए, भाई अब्बा बुलाए ना, अब्बा बुलाए, तो अब्दुल वहाब आए, आकर बैठे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, जाओ अपने सब भाइयों को बुला कर लेकर आओ। बोलो जाओ अपने सब भाइयों को बुला कर लेकर आओ, क्योंकि
آج میں نصیحت نہیں کروں گا، آج وصیت کروں گا. اس وقت میں تمہارے درمیان میں ہوں، اب فجر کی نماز میں تمہارے درمیان میں نہیں رہوں گا. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. اب وہ بیٹے نے کہا ابا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہا اب کچھ مت سنو، جاؤ سب بچوں کو جمع کرو. جب سب بچے جمع ہوئے، کتابوں میں لکھا کل ملا کر 40. ارے بولو کل ملا کر کتنے؟ 40 بچے جمع ہو گئے. اچھا سب جمع ہو گئے. شیخ عبد الوہاب آئے. ابا 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 کون؟ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی. کہا ابا سب بچے جمع ہو گئے. کہا سب کو ساتھ میں نہیں بھیجو، ایک ایک کو میرے پاس بھیجو، میں وصیت کرنا چاہتا ہوں. یہ کر کر 1 2 3 سب کو وصیت کرتے گئے. کتنے تھے؟ وصیت کر لی. رات کو پھر اللہ کو پیارے ہو گئے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. 3-4 دن گزر گئے. بڑے بیٹے جو تھے نا شیخ عبد الوہاب، انہوں نے سب بھائیوں کو جمع کیا. سب ملا کے 40 تھے، سب کو جمع کیا. کہا ہم کو لکھنا ہے ابا نے آخری وقت میں کیا وصیت کیے. سب لوگ بتاؤ بھائی تم کو کیا وصیت کی، تم کو کیا وصیت کی، تم کو کیا وصیت کی. کیونکہ 40 وصیتیں جمع ہوگی، ہم اس کو لکھیں گے اور پورے بغداد میں اعلان کریں گے کہ ہمارے ابا جب دنیا سے گئے تو 40 وصیتیں کر کے گئے. تو سب کو جمع کیا. تو سب بھائیوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ پہلے آپ بتاؤ نا آپ کو کیا وصیت کی. آپ تو بڑے ہیں شیخ عبد الوہاب، آپ بتاؤ نا آپ کو کیا وصیت کی. تو انہوں نے کیا فرمایا؟ سننا کیا فرمایا. سب یہاں پر دھیان رکھے کہ آپ کو کیا وصیت کی. تو انہوں نے فرمایا، کہا میرے ابا نے مجھے بلایا اور یہ وصیت کی، یا بنی یا بنی یا بنی التوحید التوحید تدخل الجنت بسلام آمنین. بڑے بیٹے شیخ عبد الوہاب نے فرمایا کہ میرے ابا پیران پیر نے مجھے وصیت کی، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، التوحید التوحید، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. توحید کو اپنے دل میں جما دے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ ہو جائے گا. جب بڑے بیٹے نے کہا نا کہ میرے ابا نے یہ وصیت کی، توحید لا الہ، بولو آواز نہیں آ رہی، لا الہ الا اللہ، لا الہ، کہا یہ وصیت کی اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو سب کے سب کھڑے ہو گئے. تو بڑے بیٹے شیخ عبد الوہاب نے کہا آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ کہا ہم سب کو بھی یہی وصیت کی. یعنی 40 کے 40 کو وصیت کی. تو یہی تو پھر سب کو ایک ساتھ میں جمع کر کے وصیت کیوں نہیں کر لی؟ کہ بھائی سب کو جمع کر لیتے 40 کے 40 کو. تو بڑے بیٹے شیخ عبد الوہاب نے کہا میرے ابا بہت اللہ نے عقل سے نوازا تھا، کیونکہ میرے ابا کو معلوم تھا کہ میرے 40 بیٹے ہیں. کوئی کسی گاؤں میں جائے گا، کوئی کسی دیہات میں جائے گا، کوئی کسی شہر میں جائے گا، کوئی کسی قریہ میں جائے گا، کوئی کسی بستی میں جائے گا. جو جہاں جائے گا وہ لا الہ الا اللہ توحید کے کلمے کا ڈنکا بجائے گا. اس لیے سب کو الگ الگ بلا کر، تو چلو ہم بھی یہ وصیت کو پھر ایک مرتبہ تازہ کریں اور آج یقین بنائیں، دل میں یقین بنا لو. کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ ساتھ میں بولو وصیت کیا تھی؟ یا بنی یا بنی یا بنی. اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ انہوں نے کہا میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بیٹے. اصل وصیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، التوحید التوحید، بولو التوحید التوحید تدخل الجنت بسلام آمنین. ایک اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. شیخ عبد القادر جیلانی نے آخری وصیت فرمائی غوث پاک نے، لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کو دل میں جما دو، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ ہوگا. تو کون کون تیار ہے یہ پہلی وصیت کے لیے؟ کیونکہ مہینہ شروع ہوا. بولو ساتھ میں بولو لا الہ. کرنے دھرنے والا کون؟ اور آپ کو معلوم ہے یہ مہینہ جو ہے نا ربیع الاخر، اس میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا وصال مبارک ہوا. پیدا کب ہوئے؟ یہ تو مہینے میں وصال ہوا ہے. پیدا کب ہوئے وہ میں آپ کو کھل کے بتاؤں. ان کی والدہ کا نام سیدہ فاطمہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ کا نام بولو، سیدہ فاطمہ. فرماتی ہے آسمان پر رمضان کا چاند آیا، میری گود میں عبد القادر نظر آیا. بولو سبحان اللہ. یعنی آسمان پر رمضان کا چاند. اور آپ کو معلوم ہے جب آسمان پر رمضان کا چاند آتا ہے سب لوگ مغرب کی نماز اور اس کے بعد عشاء اور اس کے بعد تراویح اور کل سحری، یعنی سارے لوگ رمضان کی تیاری، رمضان کی تیاری، رمضان کی تیاری. سیدہ فاطمہ فرماتی ہے میرے گود میں بیٹا آیا، نام عبد القادر رکھا.
اور ماں کیا بولتی معلوم؟ ماں کا نام بتایا میں نے، کیا سیدہ کیا فرماتی معلوم ہے؟ میرا بیٹا پیدا ہو گیا، دودھ پیوے ماشاءاللہ، مگر سحری سے افطاری تک دودھ نہیں پیے۔ ماں کہے میں لاکھ کوشش کروں مگر سحری سے افطاری تک میرا بیٹا عبد القادر دودھ نہ پیے، ہاں افطاری سے سحری تک دودھ پیے۔ یعنی ماں سیدہ فاطمہ کہتی میرے اللہ کی قسم یہ امت کا پہلا بچہ جو پیدا ہوتے ہی پورے رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی، بولو کون؟ شیخ؟ محبت کرتے ہو؟ کون کون غوث پاک سے محبت کرتا؟ اگر کرتے ہو تو ایک ساتھ میں بول دو نا، غوث پاک کا دامن، آواز سے بولو نا، غوث پاک کا دامن۔ اچھا یہ غوث پاک کی ایک اور بات بتاؤں، آپ کے پاس ٹائم ہے نا؟ ہے نا بھی، جب 1:30 بجے تک تو بولنے کا ہی ہے نا، تو سب کے ذرا سنو۔ میں نے الحمدللہ غوث پاک پر مولانا یعقوب اتنا پڑھا کہ کرسی دے دو تو 3-4 گھنٹے تک بولتا ہی رہو، لیکن میں کرسی پر نہیں بیٹھا۔ کیوں نہیں بیٹھا؟ کیونکہ میرے کو معلوم ہے کرسی پر بیٹھوں گا نا پھر میرے کو پتہ نہیں چلتا کرسی میرے سے چپکتی کہ میں کرسی سے چپکتا، اس لیے میں یہاں کھڑا ہوں۔ لیکن شکیل بھائی اتنی پیاری بات ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سب اپنے کانوں سے سننا، جب ان کی عمر تھی، میری انگلیوں کو دیکھو، ان کی عمر کتنی تھی؟ یہ پڑھ رہے تھے، بولو کیا کر رہے تھے؟ بھائی چھوٹا سا جھوپڑا تھا، یتیم تھے، یتیم، ابا کا سایہ تو اٹھ گیا تھا، یتیم تھے، تو یہ کیا کر رہے تھے؟ بولو پڑھ رہے تھے۔ سامنے ماں بیٹھی ہے، ماں کا نام میں نے آپ کو بتایا سیدہ فاطمہ، وہ کپڑے سی رہی۔ اس زمانے میں مشین نہیں ہوتے تھے، ایسے لمبے لمبے سوئی ہوتی تھی اور لمبے لمبے دھاگے ہوتے تھے، وہ بیچاری اپنا کپڑا سی رہی ہے اور یہ پڑھ رہے۔ اچانک کچھ باہر آواز آنے لگی، جیسا کچھ باہر آواز آئے تو 10 سال کے تھے، باہر گئے، باہر جا کر پوچھا کہ یہ آواز کس کی ہے؟ تو کسی نے کہا وہ آگے میدان میں دیکھو، اوہو سامنے میدان، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو گھر مبارک ہے نا، اس سے تھوڑا آگے میدان ہے جس میں سب لوگ جمع ہے، مرد، عورتیں، بچے اور گھوڑے اور اونٹ اور کھچر اور گدھے اور زیورات اور برتن اور کپڑے سب جمع ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا ہوا، سب جمع کیوں ہوئے؟ کہا یہ گاؤں کا نام ہے جیلان۔ بولو گاؤں کا نام کیا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلان۔ یہاں جیلان اور یہاں جتنے گاؤں ہیں نا سب لوگ حج میں جا رہے ہیں، تو یہ وہ میدان ہے جہاں سب جمع ہوتے ہیں اور پھر یہاں سے ایک امیر بنتا ہے اور اس کے بعد پورا حج کا قافلہ کیا ہوتا ہے؟ روانہ۔ تو انہوں نے کہا حج میں جا رہے مطلب مدینہ جا رہے، مکہ جا رہے؟ تو سب نے کہا ہاں جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا لو میری امی تو روزانہ میرے کو کعبے کی داستان سناتی ہے، میری امی روزانہ کہتی ہے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہماری نسبت تو لگتی ہے سیدھے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو جلدی سے گھر میں آئے اور ماں تو کپڑا سی رہی تھی، ماں کو کہتے اماں 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 کپڑا سینا بند کرو، اپنے کو جانا ہے۔ ماں نے کہا کہاں جانا ہے؟ میں کہا حج میں جانا ہے، سب جا رہے حج میں جانا ہے۔ اس وقت ماں کا دماغ تھوڑا گرم ہوگا، کہا جاؤ پڑھنے بیٹھ جاؤ، جاؤ پڑھنے بیٹھ جاؤ۔ یہ بیٹھ گئے پڑھنے کے لیے، ماں کا دماغ گرم تھا، کہا بیٹا آرام سے کہہ دیا حج میں جانا ہے، آرام سے کہہ دیا حج میں جانا ہے۔ اور پھر ماں نے روتے روتے کہا بیٹا عبد القادر تمہیں معلوم ہے یہ تمہاری ماں کتنی رات بھوکی سوتی ہے، کتنی رات بھوکی سوتی ہے، کپڑے سی کر میرے ہاتھوں پہ ورم آ گیا، میری انگلیوں پہ ورم آ گیا، اور میں کتنی رات بھوکی سوتی، مگر بیٹا تجھے نہیں بتاتی، تجھے کھانا کھلاتی ہوں، میں بھوکی سو جاتی ہوں۔ کہا بیٹا یہ کپڑا کتنے زمانے سے پرانا کپڑا میں نے پہنا ہے، تجھے کبھی پرانا کپڑا نہیں پہنایا، تجھے کبھی بھوکا نہیں رکھا، یہ تیری ماں نے سب برداشت کیا، اور تم آرام سے آ کے کہتے ہو کہ حج میں جانا ہے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی کی عمر ہی کتنی تھی؟ رونے لگے، اماں معاف کر دینا، میرے کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ ماں تم بھوکی بھی رہتی ہو، تم پرانا کپڑا بھی پہنتی ہو، ماں میں تو 10 سال کا، مجھے کیا پتا چلے۔ ماں نے کیا کہا معلوم؟ بیٹا سن، تجھ پر بھی حج فرض نہیں اور مجھ پر بھی حج فرض ہے، اور پورا مجمع بولو نا غریب کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، ارے بولو نا ساتھ میں بولو، غریب کے اوپر حج فرض ہوتا۔ اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا
تزودوا فإن خير الزاد التقوى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ فرماتے غریب کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا جس کے پاس پورا انتظام ہو. باقی راستے میں بھیک نہیں مانگنے کا، پورا انتظام ہو تو حج کرنے کا، ورنہ غریب زندگی گزار دے وے. بولو حج فرض ہے، لیکن اتنی بات ہے غریب پر حج فرض نہیں ہوتا، لیکن قیامت میں جہاں حاجی کھڑے ہوں گے وہاں یہ بھی کھڑا ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور اس وقت وہ خود اللہ کو کہے گا اللہ میں نے تو حج کیا نہیں تھا، آپ نے مجھے حاجیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا. اللہ فرمائیں گے میرا بندہ کیا نہیں تھا مگر ارادہ پکا تھا، تیرے ارادے پر میں نے کئی حج کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا. تو خیر ماں نے بیٹے کو سمجھایا، واقعہ یاد ہے نا کتنے سال عمر؟ ماں نے کیا سمجھایا؟ بیٹا تیرے اوپر بھی حج فرض نہیں، مجھ پر بھی حج فرض نہیں. چلو اب شیخ عبد القادر جیلانی وہ اپنا لکھنا پڑھنا شروع کیا. ماں نے کپڑا، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی روتے روتے پھر ماں کے پاس گئے. ماں نے کہا اب کیوں آئے؟ کہا ماں نہیں حج میں نہیں جانا، حج میں تو فرض ہی نہیں، حج جانا ہی نہیں، ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں. لیکن ماں میرے کو اجازت دے میں چھت پہ جاؤں، روف ہوتا نا روف، میں چھت پہ چلا جاؤں. ماں نے کہا اوپر چھت پہ جا کے کیا کرو گے؟ ماں کچھ نہیں کروں گا، جو حج میں جانے والے کم سے کم ان کا چہرہ تو دیکھوں گا. وہ سارے جو حج کی تیاری کر رہے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے جانور ہیں، ان کا صرف میں دیکھ دیکھ کر خوش ہوں گا. ماں نے کہا جا بیٹا چھت پر چلا جا. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پورا مجمع بولے گا عمر کتنی ہے؟ 10 سال. کہاں چلے گئے؟ اوپر چھت پر چلے گئے. اور ایسا رولا دینے والا واقعہ ہے، جیسے چھت پر گئے نا، چھت پر گئے سب کو دیکھ کر رونے لگے کہ یہ لوگ حج میں جا رہے ہیں، ارے یہ کعبے کو بھی دیکھیں گے، ارے یہ زمزم کا پانی بھی دیکھیں گے، ارے یہ زمزم کا پانی بھی پیئیں گے، ارے یہ تو کعبے کا رکن یمانی بھی دیکھیں گے، ارے یہ مدینے میں میرے نانا جان کے روضے مبارکہ پر بھی جائیں گے. بس روتے گئے روتے گئے روتے گئے. اتنے میں تو وہاں کے امیر نے اعلان کیا قافلہ روانہ ہوگا. بولو قافلہ. اور ایک آواز آئی، بولو نا ساتھ میں، ایک آواز آئی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک لبیک کی آواز آئی. اور وہ راستے تو پکے نہیں تھے، اب اونٹ چلنے لگے، گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آوے، وہ سب جانور جاوے، وہ مٹی اڑے، گرد و غبار اڑے. یہ 10 سال کے بچے رو بھی رہے ہیں، آنکھوں میں مٹی بھی آ رہی ہے، گرد و غبار بھی آ رہا ہے، اور سب کو جاتا ہوا دیکھ رہے. اور آپ کو معلوم ہے جب آنکھوں میں سے آنسو بھی ہو اور مٹی بھی ہو تو برابر نظر آئے گا؟ ارے بولو نا برابر نظر آئے گا؟ نہیں، سب جھاکا جھاکا نظر آتا. وہ دیکھ رہے اور سب کو ہاتھ ہلا ہلا کر کہتے ہیں نانا کو سلام کہہ دینا، اور میرے نانا کو سلام کہہ دینا. اور روتے بھی جا رہے اور قافلہ جا رہا ہے جا رہا ہے. اچانک پیچھے سے کسی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا. کن کے کندھے پر؟ شیخ عبد القادر. اور کیا کہا؟ بیٹا آنکھیں صاف کر لو، بیٹا آنکھیں صاف کر لو، تمہارے آنکھوں میں آنسو بھی ہے، مٹی بھی ہے، صاف کر لو. ان کی ہمت بھی نہیں ہوئی پیچھے دیکھنے کی. یوں جیسے اپنی آنکھوں کو صاف کیا، آنسو بھی صاف کیے، گرد و غبار بھی صاف کیا. پھر آواز آئی بیٹا دیکھ لے، آگے دیکھ لے. میرے پیاروں کتابوں میں لکھا، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے 10 سال کی عمر، اللہ کی قسم میں نے دیکھا، مجھے قافلہ نظر نہیں آتا، مجھے میرے سامنے کعبہ نظر آ رہا تھا. مجھے میرے سامنے کعبہ نظر آتا. بہت دیر تک کعبے کو دیکھا. آواز آئی پیچھے تو دیکھ. پیچھے دیکھا تو خود ماں موجود تھی. بولو سبحان اللہ. ماں کہہ رہی تھی بیٹا دیکھ لے، کعبہ دیکھ لے. اور ماں نے کتنا پیارا جملہ فرمایا، بیٹا تو اور میں کعبہ نہیں جا سکتے مگر اللہ تو کعبہ کو ہمارے پاس لا سکتا ہے. تو اور میں کعبہ نہیں جا سکتے مگر اللہ تو کعبے کو لا سکتا ہے. میرے دوستو 10 سال میں جس بچے کی یہ شان ہوگی، قسم اللہ کی، اللہ نے آگے شیخ عبد القادر جیلانی کو کون سا مقام دیا؟ غوث پاک. کیا مطلب غوث پاک؟ نہیں معلوم غوث پاک کا کیا مطلب؟ ہاں معلوم ہے تو ہاں بولو، نہیں معلوم ہے تو نہ بولو. نہیں معلوم سنو، کتابوں میں لکھا ہے شریعت کے مطابق آدمی علم حاصل کرے. جیسے ہم کہتے ہیں حافظ بن گیا، قاری بن گئے، عالم بن گئے. میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے بنا نہیں بنا، شریعت کے مطابق کوئی علم حاصل کرے، پھر اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کام کرے، کوئی کام سنت کے خلاف نہ کرے،
ایک مقام آتا ہے، اللہ فرشتوں میں کہتے ہیں اب تک یہ عالم تھا، حافظ تھا، قاری تھا، آج سے ہم نے اس کو صوفی بنا دیا. بولو سبحان اللہ. پھر وہ اور ترقی کرتا ہے، اللہ سے اور تعلق جوڑتا ہے. اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں آج سے میں نے اس کو اپنا ولی بنا دیا. کیا بنا دیا؟ ولی بنا. پھر وہ اور اللہ کی معرفت میں، اللہ کی محبت میں، پیارے نبی کی محبت میں، اور اللہ فرشتوں کو کہتے گواہ رہو آج میں نے اس کو اپنا ابدال بنا دیا، ابدالوں میں سے ایک ابدال میں نے اس کو بنا دیا. پھر اور آگے بڑھتا ہے، اللہ فرماتے میں نے اس کو زمانے کا قطب بنا دیا. اور لیکن جب آخری چوٹی پر جاتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں میں نے اس کو غوث پاک بنا دیا. یہ ہے شیخ عبد القادر. میں پھر ایک مرتبہ بولو نا، محبت کرتے ہو؟ ایسا مت کرو. کرتے ہو تو بولو ہاں. پیران پیر سے کہ میں پھر دوسری بات کروں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی بات کروں ابھی بھی، کہ کچھ اور بات کروں؟ لیکن پہلے آپ میرے کو بتاؤ تو صحیح کہ آپ محبت کر. کون کون کرتا؟ ہاتھ اوپر کر کے ایک بار بول، ساتھ میں بول دو نا، ایک ساتھ میں، کیونکہ واقعہ سچا ہے. ساتھ میں بولو غوث پاک کا دامن. نہیں بلند آواز سے بولو نا، غوث پاک کا دامن. غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے میرے پیارو. غوث پاک بولو نا. کون؟ غوث پاک. کبھی شریعت کے خلاف کوئی کام کیا؟ کبھی کتاب میں آپ نے پڑھا کہ ان کی نماز قضا ہو گئی؟ نہیں. کبھی آپ نے کتابوں میں پڑھا کہ کوئی نشے کی چیز کو ہاتھ میں لیا؟ ارے ہاں یا نہ؟ کبھی آپ نے کتاب میں پڑھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی جھوٹ بولے؟ کبھی آپ نے پڑھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کسی کو دھوکہ دیا؟ بھئی پڑھا تو بولو، پڑھا کبھی ایسا؟ اور ہم نے کس کا دامن تھاما ہے؟ ہاں نہیں بولو نا، ہم نے کس کا دامن تھاما ہے؟ غوث پاک کا. ایک بار بول دو نا، غوث پاک کا دامن. نہیں ساتھ میں بولو، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو ہم موبائل پر کیا کرتے ہیں؟ 1 بجے رات کو 2 بجے موبائل پر کیا کرتے ہیں؟ غوث پاک کا دامن. ہاں موبائل پر ننگی لڑکی ناچتی ہے، ہم دیکھتے ہیں. موبائل پر پب جی کھیلا جاتا ہے، موبائل پر ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ، اور گھنٹے گھنٹے ایپیسوڈ دیکھے جاتے ہیں. موبائل پر گیم کھیلی جاتی ہے، موبائل پر بلیک میل کیا جاتا ہے، موبائل پر تہمت لگائی جاتی ہے، موبائل میں زنا ہوتا ہے، موبائل میں چوری ہوتی ہے، موبائل میں ویاجی کاروبار ہوتا ہے. ارے موبائل کی وجہ سے ہمارے گھروں میں طلاق ہوتی ہے، اور موبائل کی وجہ سے ماں باپ کو گھر سے دھکا مار کے نکالا جاتا ہے. یہ غوث پاک کا دامن ہے. مطلب آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر جھوٹ بولے نا. ہے موبائل ہے؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا. موبائل ہے کہ نہیں ہے نا؟ سب کے پاس ہے نا موبائل. مسواک ہے؟ ابھی جمعہ پڑھنے آئے نا، وضو کیا نا ماشاءاللہ. مسواک؟ ہاں میرے باپ دادا کرتے تھے مسواک. ہم کو کائے کی ضرورت؟ ایسا کیوں نہیں بولتا میرا باپ دادا موبائل رکھے، میرے کو کیا ضرورت؟ سب کے پاس موبائل ہے، سب کے پاس موبائل ہے. اللہ کے موبائل ایک انسٹرومنٹ ہے جس سے لوگوں سے بات ہوتی ہے. مسواک ایک انسٹرومنٹ ہے جس سے اللہ سے بات ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کوئی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آوے، وضو کر کے آئے گا، امام کے پیچھے نماز پڑھے گا، امام کی آواز سنے گا. لیکن حضرت علی فرماتے کوئی مسواک کرے گا، وضو کرے گا، پھر امام کے پیچھے آئے گا، آواز امام کی ہوگی لیکن وہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتا ہوگا. تو کیا مسواک ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا، طریقہ ہے کہ نہیں؟ اچھا اگر ہم کو نبی سے محبت ہے، ولیوں سے محبت ہے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. صبح سے لے کے اب تک کتنی مرتبہ درود شریف پڑھا؟ کتنی مرتبہ درود شریف پڑھا؟ اور کتنی دیر موبائل پر بیزی رہے؟ کل کی بات چھوڑ دو، کچھ بھی یاد نہیں ہے. آئندہ کل کیا ہوگا کسی کو معلوم نہیں ہے. آج صبح میں جب آپ کی آنکھ کھلی وہاں سے لے کر اب تک کتنی مرتبہ درود شریف پڑھا؟ چلو نہیں پڑھا اب پڑھیں گے. بولو انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. کیونکہ آج میں آپ کو ایک بات سنا رہا ہوں، ایک حدیث سنا رہا ہوں. صرف سبحان اللہ بولتے جانا اور پھر عمل کرنا. ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ 10 رحمتیں نازل کرے گا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا کوئی مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھے گا. کتنی
کتنی مرتبہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 100 رحمتیں نازل کریں گے، بولو سبحان اللہ۔ ہم کو اس پہ عمل کرنا ہے۔ اب جو میں بول رہا ہوں نا اس پہ عمل کریں گے، اور جو کرنے والا ہو اور جو نبی سے محبت کرتا ہو وہی ہاتھ اوپر کرے گا انشاءاللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے گا، کون کون تیار ہے؟ اور پڑھنے میں کوئی لمبا چوڑا ٹائم نہیں جاتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، بیچ میں ایک آدھ مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لو، پھر صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 منٹ میں 100 مرتبہ درود مکمل ہو جائے گا۔ کتنی منٹ میں؟ تو کون کون پڑھنے والا ہے؟ روزانہ روزانہ۔ اب آپ لوگ سنو کہ ہم 100 مرتبہ درود پڑھیں گے، روز پڑھیں گے، اللہ ہم کو کیا دے گا؟ آپ لوگ انگلیوں پر گنتے جانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی میرا امتی مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے گا، ہمارے نبی نے فرمایا نمبر 1 اللہ 1000 رحمتیں اس پر نازل کریں گے۔ کتنی؟ سبحان اللہ بولو، کتنی رحمتیں؟ پھر آگے کیا فرمایا؟ پھر ہمارے نبی نے فرمایا جو 100 مرتبہ درود پڑھے گا قیامت میں آئے گا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ آگے آگے، جو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے گا قیامت میں اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا جیا بھی کلمے کے ساتھ، مرا بھی کلمے کے ساتھ، اور اللہ کے دربار میں بھی آیا، بولو کلمے کے ساتھ، بولو سبحان اللہ۔ کتنے انعام ہو گئے؟ 1000 رحمتیں۔ پیشانی پر لکھا ہوگا جہنم سے نجات، پیشانی پر لکھا ہوگا کلمہ طیبہ کے ساتھ آیا۔ اور آخری بات سن لو سب، سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے گا، ہمارے نبی فرماتے قیامت میں میں اس کی سفارش کروں گا، اور جس کی میں سفارش کروں گا وہ حوض کوثر پر آئے گا، میرے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پیے گا، اور جو میرے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پیے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو چلو بتاؤ کون کون تیار ہے بھائی؟ سب سے پہلی بات میں نے بتائی وہ یقین کرنے دھرنے والا کون، اور درود کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ دیکھو محبت ہے غوث پاک سے تو پڑھیں گے، کیونکہ ابھی میں بہت سینسیٹیو بات پہ آ رہا ہوں۔ ہم نے غوث پاک کی پیدائش ولادت تو بتائی نا، اسی مہینے میں غوث پاک اللہ کی رحمت میں پہنچے، اللہ کے آغوش میں گئے، آپ کا وصال مبارک ہوا۔ آخری فتویٰ کیا دیا؟ سننا ہے سب کو، سننا ہے؟ ایک بار پھر بول دو نا، غوث پاک کا دامن۔ اور درود کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 100 مرتبہ۔ اور یقین کس پر رکھیں گے؟ آواز نہیں آ رہی، کرنے دھرنے والا کون؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اور میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ بھائی ہمارا موبائل پر گناہ ہوتا ہے، کتنے لوگ نشہ، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا کھاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو ہاتھ میں اٹھاتے نہیں ہیں، کتنے اللہ کے بندے جو فجر کی نماز قضا کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں غوث پاک کا دامن، تو ہم سچے کے جھوٹے؟ زور سے بولو نا، سچے کے جھوٹے؟ اتنا آرام سے آواز دے گا غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ایک مرتبہ یہ آواز میں سن رہا تھا نا، تو میں نے بھی چلانا شروع کیا، میں نے بھی بہت زور سے کہا غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میری بیوی آئی مجھے کہتی کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا تو بھی بول۔ کہا یہ بولنے کا؟ میں نے کہا بول غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ اللہ کی قسم جس نے غوث پاک کا دامن پکڑا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ لیکن ہم لوگ کہتے ہیں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو پکڑا کب؟ پکڑا کب؟ جیب میں مسواک نہیں، زندگی میں فجر کی نماز نہیں، زندگی میں بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا کھاتا ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں، 5 وقت کی نماز نہیں، ہمارے پاس اللہ کا ذکر نہیں، ہمارے پاس قرآن کی تلاوت نہیں، اور پھر آرام سے غوث پاک کا دامن، بولو سچ بولنا۔ ہم سچے کے جھوٹے؟ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ ہوں گے سچے بندے بھی، لیکن اکثر ہم لوگ سچے کے جھوٹے۔ آواز سے بولو نا، آواز نہیں آ رہی، بولنے شرم آتی ہے آپ کو؟ ارے بولو نا، سچے کے جھوٹے؟ ایک بات بولوں، جھوٹ جو ہے نا، جھوٹ دنیا میں نہیں چلتا، تو غوث پاک کے دربار میں کیسے چلے گا؟ دنیا میں جھوٹ چلتا ہے۔ ایک مولانا، تھوڑا ہنس لو پھر میں آ رہا ہوں سینسیٹیو بات پر۔ اے عبدالرازق ٹائم ہے نا؟ ہاں سنو، ایک مولانا تھے، دعوت میں گئے۔ کہاں گئے؟ دعوت میں۔ بھائی مولانا لوگ کو دعوت ملتی ہے،
ہم کو پوچھو کتنی دعوت ہے، ہم لوگ ماشاءاللہ کھاتے. الماس یہ تو کا موٹا ہوا میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، باقی میرا پیٹ نکلا ہوا. کتنے لوگوں نے میرے کو کہا مولانا ڈائٹنگ کر، کچھ واکنگ کر. میں نے کہا کائے کی ڈائٹنگ نے کائے کی واکنگ، مرغی کا قبرستان. جہاں جاؤں وہاں کھانا، جہاں جاؤں وہاں. تو ایک مولانا کھانا کھانے گیا، دھوم دھماکے مولانا نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد مولانا نے کہا گھر کا مالک کون؟ تو بیچارہ گھر کا مالک آیا. مولانا نے کہا تیرا کمال نہیں ہے، کھانا تو نے تھوڑی پکایا. کس نے پکایا؟ نہیں آپ لوگ پکاتے ہو تو بولو نا کس نے پکایا؟ بیوی نے. تو مولانا نے کہا دیکھ تیری بیوی کے پاس جا، میرا سلام کہنا مولانا کو کھانا بہت پسند آیا، اور جا کر تیری بیوی کو کہنا کہ مولانا دل سے دعا دیتے ہیں اللہ تیرے کو جنت نصیب کرے. وہ بہت خوش ہو گیا، گیا اندر کچن میں. کس کے پاس؟ بیوی کے پاس. بیوی کو جا کے کہتا ہے مولانا کو تیرا کھانا بہت اچھا لگا، اور مولانا نے دل سے دعا دی ہے کیا اللہ تیرے کو جنت دے. تو بیوی تو رونے لگی، زور زور سے روئے. اس نے کہا تو روتی کائے کو ہے؟ مولانا نے جنت کی دعا دی، اس میں رونے کا کیا؟ تو کہتی ہے مولانا ایک بار کھانا کھایا، جنت کی دعا دیا، تو 25 سال سے میری روٹی کھاتا ہے. 25 سال سے میرے ہاتھ کی روٹی کھاتا، میرے ہاتھ کا چاول کھاتا، میرے ہاتھ کا دال کھاتا، میرے ہاتھ کا مانڈا گوشت کھاتا، تو نے کبھی جنت کی دعا نہیں دی. مولانا کتنی اچھے، ایک بار کھائے اور جنت کی دعا. تو وہ ہسبینڈ کو ہوا بات تو برابر ہے، میری غلطی ہے، میرے کو بھی بیوی کی تعریف کیا کرنا، تعریف کرنا چاہیے. لیکن ابھی کروں گا تو ابھی تو اور دھماکہ مچے گا شکیل بھائی، ابھی تو اور دھماکہ مچے گا. اس لیے چوپ چاپ وہ چلا گیا. 15-20 دن ہو گئے. ایک دن گھر میں آیا، کام وام کر کے آیا، اپنا بیگ رکھا، سامنے بریانی کا ایسا تھال پڑا ہوا تھا. کہا آج موقع ہے. بس آیا اور سیدھا بسم اللہ والا برکت اللہ کر کے کھانے لگا، اور ایک ایک لقمے پر بولے واہ کیا ٹیسٹی بنایا ہے، کیا لذیذ بنایا ہے، کیا ذائقے دار بنایا ہے، کیا مزیدار بنایا. اور ایک لقمہ کھاتے کھاتے تو کہا واہ کیا بنایا، آئی لو یو. اور پھر کھاتے کھاتے ایک لقمے میں کیا کا معلوم، وہ تو تیری انگلی کی خوشبو بھی کھانے میں آ رہی ہے. سامنے بیوی کھڑی تھی، ایک برتن تھاڑ کر کے اس کے سر پہ مارا. جب برتن لگا تو کہتا مارتی کائے کو ہے؟ کہا پڑوسن کا کھانا ہے، نیبر میں سے کھانا آیا ہے. دیکھو جھوٹ بولا، بیوی کے دربار میں انٹری، تو ہم لوگ جھوٹ بول کے غوث پاک کے دربار میں انٹری کریں گے. جھوٹ بول کر غوث پاک کے دربار میں انٹری ہوگی. چہرے پہ داڑھی نہیں، فجر کی نماز نہیں، پورا دن موبائل پر گندا کام، ہمارا واٹس ایپ ناپاک، ہماری اسنیپ چیٹنگ ناپاک، ہمارا جتنا موبائل کے فارمیٹ ہے سب ناپاک، اور پھر غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. چلو اب وقت ختم ہونے جا رہا ہے. پیران پیر بولو عالم ربانی فیض سبحانی. کون؟ شیخ عبد القادر. ان کی زندگی کے آخری 3 فتوے. اچھا میرے کو ایک بتاؤ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ اپنی طرف سے دیا ہوگا؟ قرآن کو دیکھا ہوگا، حدیث کو دیکھا ہوگا، کتنے فتوے؟ اور میں صحیح کہتا ہوں آج کا امام کوئی فتویٰ دے ہوئے نا رازق تم لوگ نوکری سے نکال دو گے اس کو. لیکن اب تو یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی نے فتویٰ دیا ہے. عالم ربانی بولو کون؟ غوث پاک شیخ عبد القادر. زندگی کے آخری 3 فتوے، جس میں پہلا فتویٰ میں بالکل زبان میری ہے، کلام غوث پاک کا، زبان میری ہے، بولو کلام ان کی عبارت میں سنا رہا ہوں. انہوں نے زندگی میں آخری 3 فتوے دیے. من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لا یصلی علیہ. پہلا فتویٰ لوگوں سنو، جس نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑا، بولو جس نے جان بوجھ کر. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے میرا بس چلے وہ مر جاوے نا، اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھا ہوں. پیران پیر غوث پاک فرماتے جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑا، مجھے پتا چلے مر جاوے، اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاؤ. تو کسی نے کہا حضرت پڑھا دینے کا، وہ تو مر گیا. کہا اس پر اللہ کا غصہ اترتا ہوگا، کہیں میرے اوپر لعنت نہ اتر جاوے. یہ کون سا فتویٰ ہوا؟ پہلا. دوسرا فتویٰ من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لا يدفن في مقابر المسلمین. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑے مر گیا. ایک نماز چھوڑا ہوگا جان بوجھ کر، مر گیا. کہتے ہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا، کپڑے میں لپیٹ کے کسی نالے میں ڈال دینا.
کپڑے میں لپیٹ کے کسی نالے میں ڈال دینا. لا یدفن فی مقابر المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن مت کرنا. اور آخری فتویٰ جو ہمارے دل کو جھنجھوڑتا ہے، جو زندگی کا آخری فتویٰ، کیا فرمایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس لہ فی الاسلام نصیب. فرمایا سنو، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑا، موت کے وقت اس کو کلمہ نہیں ملے گا، کیونکہ اسلام اور ایمان کے ساتھ اس کا تعلق ختم ہو چکا ہے. اس کو موت کے وقت چاہے گا تو بھی کلمہ نہیں ملے گا. تو یہ کتنی نماز کے بارے میں کہہ رہے؟ آواز نہیں آ رہی؟ کتنی نماز کے بارے میں؟ یہاں بیٹھے 15 دن فجر نہیں پڑھے، تو یہ فتویٰ ہمارے لیے نہیں تھا، ایک نماز والے کے لیے. یہاں 15 دن سے فجر نہیں. ابھی جمعہ میں آیا، جمعہ میں ماشاءاللہ. اب کب آؤ گے؟ نیکسٹ فرائیڈے، آئندہ جمعہ. بیچ میں کھائیں گے محمد کے صدقے، پیئیں گے محمد کے صدقے، آرام کریں گے محمد کے صدقے. ارے میرے پیاروں، پوری زندگی گزرے گی محمد کے صدقے. اور جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، وہ نماز کو ختم کر دیا. اس لیے میرے پیاروں، آج سے کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولیں گے. نہیں سب لوگ ہاتھ اوپر کرو، بولو انشاءاللہ. نہیں اب میں آپ سے اور کچھ نہیں بلواؤں گا، بس بولو انشاءاللہ. بولو آج کی جمعہ، بولو انشاءاللہ. موت کی شام، بولو انشاءاللہ. ہماری نماز قضا. آواز نہیں آ رہی؟ بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. دیکھو میرے کو 2 اعلان کرنا ہے. ایک اعلان تو بہت پیارا کرنا ہے. وہ اعلان یہ کرنا ہے کہ آج کون سا دن ہے؟ عصر کے بعد درود پڑھنے کا ہے. باہر ملے گا کون سا درود پڑھنے کا، وہ آپ کو باہر کارڈ میں مل جائے گا. پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ کون سا درود پڑھنے کا؟ 80 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ کون سا درود؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی جمعہ کے دن عصر کے بعد یہ 80 مرتبہ درود پڑھے، ہمارے نبی فرماتے جا اللہ نے تیرے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ نے 80 سال کی عبادت تیرے نام اعمال میں لکھ دیا. تو چلو بھائی کون کون پڑھے گا انشاءاللہ آج اور ہمیشہ؟ کون سے دن؟ عصر کی نماز کے. تو وہ کارڈ آپ کو باہر مل جائے گا. اور دوسرا عبدالرازق کیا بتایا تھا؟ مسجد کا کیا بتایا تھا؟ تو پہلے سے تیار کر کے نہیں رکھتے لوگ. دیکھو پہلے میرے کو یہ پرچی تو رہنے دو. پہلے میرے کو یہ بولو، جنت میں کس کو جانا ہے؟ یہ پہلا مجمع ہے شکیل بھائی. جن کو میں نے پوچھا جنت میں کس کو جانا تو یوں ہاتھ اٹھایا کسی نے، کسی کو تکلیف ہوئی تو یوں کیا. اب میں کل وہاں تھا، ولسڑ میں تھا، یہی سوال میں نے پوچھا جنت میں کس کو جانا، یوں کر کے ہاتھ اٹھائے. یہاں عمر واڑہ میں ضرورت نہیں، بھٹے میں ضرورت نہیں ہے جنت میں جانے کی. پھر بولو جنت میں کس کو جانا، ہاتھ اوپر کرو، دونوں ہاتھ اوپر کرو. کریں گے انشاءاللہ. تو چلو میں جنت کا راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں. یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اور اللہ کے گھر میں کوئی بھی تکلیف ہو اور آدمی اس کو دور کرے، جیسے یہاں پر اوپر بارش کا قطرہ ٹپکتا ہے اوپر والی ٹیریس کے اوپر، تو ایک پترے کا وہ شیڈ لگانا ہے، پترے کا شیڈ لگانا ہے جس کا قیمت 3 لاکھ روپیہ. میں 3 لاکھ روپیہ آپ سے نہیں مانگتا، کچھ رقم میں آپ سے مانگتا ہوں. اور کیوں مانگتا ہوں کہ ربیع الاخر غوث پاک کا مہینہ، اور ہمارے نبی نے فرمایا من بنا للہ بیتا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. ہمارے نبی نے فرمایا آؤ آؤ مسجد بن رہی ہے. صحابہ نے کہا مسجد بن رہی تو کیا کرے؟ کہا کام کرو، جو کام کرے گا اللہ جنت میں اس کا محل بنا دے گا. سنو جو مسجد بنائے گا، بولو اللہ جنت میں اس کا. تو معلوم ہے ایک صحابی حضرت ابو ذر، کون حضرت؟ وہ روتے روتے آئے، اللہ کے رسول پیسے کہاں ہے؟ آپ تو کہتے ہو کہ مسجد بنا لو اللہ جنت میں محل بنائے گا، میرے پاس پیسے کہاں ہے؟ میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہے، تو کیا اللہ میرے لیے جنت میں محل نہیں بنائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا وہ پتھر دیکھو، کہاں دکھا، اٹھاؤ، لا کے مسجد میں پتھر لگا رہے، تم بھی ایک پتھر لگا دو. حضرت ابو ذر گئے، پتھر اٹھایا اور لا کے مسجد میں لگایا. پھر ہمارے نبی کے پاس آئے، لگا دیا. ہمارے نبی نے فرمایا ابو ذر بہت دیر کر دی. کہا دیر کر دی؟ آپ نے کہا میں گیا اور لگا. کہا دیر کر دی،
تمہارے پتھر رکھنے سے پہلے اللہ نے جنت میں تمہارا محل بنا دیا ہے. تو چلو کھڑے ہو جاؤ. کون کون تیار ہے؟ جنت میں محل ماشاءاللہ. ہاں کون اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے؟ آؤ ملاقات کرو، میرے کو دو یار رومال بھی. آپ لوگوں نے بہت تعاون کیا، اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور دیکھو اذان ہوئی اور میں یہاں کھڑا ہو گیا، کافی وقت آپ کا لیا، معافی چاہتا ہوں، بہت بہت معافی چاہتا ہوں. لیکن میرے کو لگتا ہے کہ یہ دیوالی ویکیشن ہے نا، تو اس میں اکثر کی چھٹی ہوتی ہے، تو ذرا آرام بھی رہتا ہے. اور جن کو کام میں تھوڑا آگے پیچھے ہونا پڑا، اللہ کے گھر کے واسطے ہوا ہے، میں نے اپنے گھر کے واسطے نہیں، اللہ کے گھر کے واسطے مانگا ہے. دعا کرو اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. بولو آمین. اب سب کی سنتیں باقی ہے، صفے بنا کر سنتیں ادا کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن فإن التقوى سلام ذر الإيمان كما قال جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عباد الله إن من أفضل أعمال العبد الذي عليه مدار إيمانه هو التوحيد. التوحيد أول ما وصى به رسول الله رسله عندما أرسلهم إلى أقوام وقبائل
كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالتوحيد الخالص وبالاجتناب عن المعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله. شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله.
وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى، وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات، وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ بہت گنہگار ہے، خطا کار ہے، مجرم ہے، پاپی ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ یہ مسجد کا کام تھا، ہر دینے والے کو قبول فرما لے. اللہ ہر ایک کے لیے جنت میں محل بنا دے. اللہ پورے مجمع کو قبول فرما لے. اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما دے. اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. خلا العالمین جن کے اماں ابا زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے. اور اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے، اللہ میرے اماں ابا بھی چلے گئے، اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے. اللہ بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں. اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے. اللہ بہت سے قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، غیب سے ان کے قرضے عطا فرما دے. اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے. الہ العالمین کچھ لوگ اتنے پریشان ہیں وہ اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. اللہ سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے، سب کی پریشانی کو خوشی میں بدل دے. اللہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا